موضوع الدرس المصیبت والصبر على المصیبہ، سورۃ الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں میں نہیں آتی ہے مگر اللہ نے اس کو تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کتاب میں لکھا ہے، اور یہ اللہ کا جاننا، لکھنا، قبل الوقوع کا علم ہونا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور اللہ نے یہ سارا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ لکئی لا تعصوا، جو چیز تمہیں نہ ملے اس پہ غم نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمت ملے اس پہ اکڑ نہ دکھاؤ۔ خوشی تو فطری چیز ہے نا، معنی یہ ہے کہ خوشی میں حد سے نہ نکل جاؤ۔ اسی لیے آگے تفسیر ہے کہ واللہ لا يحب كل مختال، اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو جو اپنی ذات میں تکبر کرتا ہے اور دوسروں پر بھی اکڑتا ہے اس کو محبوب نہیں رکھتے۔ پھر وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے خلاصہ بیان فرما دیا کہ جو اللہ کے احکام سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، مصیبت پہ صبر نہیں کرتا ہے، نعمت پہ شکر نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، انہیں کسی چیز کی کیا ضرورت؟ وہ حمید ہیں، وہ ہر حال میں قابل سزاوار حمد ہیں۔ تو اس پر الحمدللہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ مصیبتیں یا ابتلا یا اختبار جو آتے ہیں، امتحان جو آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالی کی اس میں حکمتیں ہیں۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہارا اختبار کرتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بِشَيْءٍ، یہاں تنوین ہے یعنی بالکل معمولی، اور با بھی اس پہ داخل ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر مسلط ہو جاتا،
والجوع قحط پڑ جاتی ہے، والنقص من الاموال والانفس والثمرات، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، جانوں میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، پھلوں میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، تو یہ سب اختبار ہے اور امتحان ہے اللہ کا۔ اسی لیے علماء نے یہاں ایک عظیم نکتہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آگے اللہ فرماتے ہیں وبشر، مصیبت کے بعد بشارت دینے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی بشارت تو کسی چیز کی نعمت ملنے پہ ہوتی ہے، مصیبت ملنے پہ کیسے ہو گئی؟ تو آگے جو اللہ فرماتے ہیں وہ بشیر الصابرین، تو اس کے یاد رکھیں دو جواب ہیں۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ مصیبت بھی بشارت نہیں، صبر کرنے پہ بشارت ہے، کہ ان کو خوشخبری دے دیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ صبر کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صبر کا معنی اصل میں ہے منع، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ اور پھر صبر جو ہے یاد رکھو کہ وہ تین قسم پہ ہوتا ہے۔ ایک صبر جو ہے وہ تو ہوتا ہے عند المصیبت، کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اس وقت آدمی صبر کرے، کیا معنی؟ اپنے آپ کو روکے اور کوئی خلاف شریعت بات نہ کرے۔ اور مصیبت پہ صبر کا معنی بھی یاد رکھیں کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت پہنچے تو فوراً صبر کرے، بعد میں تو سب کو آ جاتا ہے، جب وقت گزرتا جائے گا تو صبر تو خود بخود آ جائے گا نا، وہ صبر نہیں ہوتا، صبر ہوا ہے جو فوراً۔ تو ایک صبر ہوا عند المصیبت، ایک قسم۔ دوسرا صبر ہوتا ہے الصبر علی الطاعۃ، کہ اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہے، یہ بھی صبر ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ جمع ہوا ہے اللہ کی فرما برداری پہ، یہ صبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعۃ، اللہ کی فرما برداری پہ جم جانے کا نام صبر ہے، کہ تکلیفیں آ رہی ہیں لیکن وہ اپنے موقف پہ کھڑا ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی ہے الصبر عن المعصیۃ، گناہوں سے صبر کرنا۔ گناہوں سے صبر کرنے کا کیا معنی؟ کہ دل میں تو خواہش ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں، دل میں تو خیال آتا ہے کہ یار دیکھو دنیا بھی عیش کر رہی ہے، ہم بھی کریں، لیکن فوراً اپنے نفس کو کھینچ لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو یہ بھی صبر ہے کہ نہیں بھائی یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، یہ صبر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الصبر عن المعصیۃ۔ تو جب تینوں قسم کا صبر نہیں ہوگا تو پھر بدلہ نہیں ملے گا۔ یعنی ایک آدمی ہے مصیبت پہ تو صبر کر لیا ہے لیکن گناہوں سے صبر نہیں کرتا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی ہے اس نے مصیبت بھی صبر کر لیا، گناہوں سے بھی روک لیا، لیکن اللہ کی اطاعت میں نہیں جمع ہوا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز نہ پڑھی، کبھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لی اور کبھی فرض کے لیے بھی سو گیا، کبھی صدقہ و خیرات کر دیا، کبھی زکوٰۃ بھی پی گیا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تب ہوگا جب تینوں قسمیں ہوں، کہ مصیبت کے وقت بھی صبر ہو
اللہ کی فرما برداری پر بھی صبر ہو، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہو، تو اب آئے گا وبشر الصابرین۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان سے کہیں جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ آپ کو تو دنیا میں کسی وزیر کا ساتھ مل جائے تو آپ کے قدم زمین پہ نہیں آتے، جی گورنر میرے ساتھ ہے، منسٹر میرے ساتھ ہے، وہاں کی طاقت انتظامیہ میرے ساتھ ہے، وہ تو ساری فضول ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے، کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ بشر جو ہے بشارت کا تعلق مصیبت سے نہیں ہے، بشارت کا تعلق صبر کرنے سے ہے، تو لہذا کوئی اعتراض نہ رہا۔ لیکن بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مصیبت کے بعد جو بشارت کو ذکر کیا ہے اس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ میرے بندے جس کو تو مصیبت سمجھ رہا ہے یہ بھی مصیبت نہیں، یہ بھی میری رحمت ہے۔ جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو، جی میرا ابا مر گیا، آئے میرا دادا مر، نہ مرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم رہتے کہاں؟ اگر حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک لوگ کوئی مرتا ہی نہ تو بعد والے کیسے آتے؟ اگر وہ مرتے نہ تو تم کیسے جناب ان کی جائیداد کے وارث بنتے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ جس کو میرے بندے تم مصیبت سمجھ رہے ہو نا، مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یہ میری ایک رحمت ہے۔ اسی لیے آگے علاج بتلایا کہ اگر مصیبت آ جاتی ہے تو پھر ان پر انعام کتنا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان کے لیے بڑی خصوصی رحمتیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے صلات جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی پہ صلات بھیجتے ہیں، مانا رحمت بھیجتے ہیں۔ لفظ صلات کا جب نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو پھر رحمت مراد ہوتی ہے، اور اگر بندے کی طرف ہو تو طلب دعا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے تو بڑی رحمتیں ہیں۔ چلو جب بڑی رحمتیں ہیں تو پھر رحمت ان کیوں آ گیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، بھئی صلوات تو آ گیا، پھر رحمت کا کیا معنی؟ اس کو کہتے ہیں مفسرین کی اصطلاح میں کہ تعمیم بعد التخصیص، کہ پہلے تو اللہ نے ذکر کیا کہ ان پر میری خاص خاص رحمتیں ہیں، اور یہاں پر میں کہ ہاں خاص رحمتوں کی وجہ سے وہ رحمت عامہ سے محروم نہیں ہو جائیں گے، رحمت عامہ میں بھی وہ شامل ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ ان پر خاص رحمتیں ہوں گی۔ تو اس لیے آگے فرمایا رحمت یہ ہے تعمیم بعد التخصیص، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا صلوات، ان پہ رحمتیں ہیں، اتنا کافی تھا، لیکن فرمایا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ کتنی بڑی انعام ہے کہ وہ رحمتیں کون دے رہا ہے؟ جو رب ہیں، اور اس میں اشارہ بھی کر دیا میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پالنے والا، میں تیرا پیدا کرنے والا، میں تمہیں مصیبت کیوں دیتا؟ تو لازمی بات ہے کہ اس میں بھی میری رحمت چھپی ہوئی ہے۔
اس کے اندر بھی میرے حکمتیں ہیں. ہم جب کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی حکمتیں ہیں, اور ہم جب کسی پر رحمت اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ بھی میرے امتحان ہیں, میری حکمتیں ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ صبر کرو. اور ایمان والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہی ہدایت پہ ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبت, کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا مانا انا للہ, تحقیق ہم سب کس کے لیے ہیں, تو جب اس کے لیے ہیں اس نے اپنا ملک سنبھال لیا تو چیختے کیوں ہو بھائی؟ ہم تو اسی کا ملک ہے نا, اس کی مخلوق ہے, اس کی مرضی اپنی مخلوق کو اٹھا لے, اپنی مخلوق کو آزما لے, اپنی مخلوق کو لے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا مانا, اشارہ کر دیا ہم سب اسی کے لیے ہیں. اگر آج باپ چلا گیا ہے ہم نے بھی تو لوٹ جانا ہے. یہ جدائی جو ہے لمبی نہیں, ہم نے بھی ادھر جانا ہے نا, ہم نے بھی پھر اسی کی طرف جانا ہے. انا الیہ راجعون. اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں, ہمارے ہاں یہ ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ جب کوئی موت ہو تو کہیں گے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ بات غلط ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت, کا معنی یہ ہے جب ان کو مصیبت پہنچے. اب مصیبت کیا ہے, حضور نے اس کا بیان فرما دیا کہ اگر مچھر نے کاٹا ہے یہ بھی مصیبت ہے, پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا یہ بھی مصیبت ہے. اگر تمہیں کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا یہ بھی مصیبت ہے. اگر تیرا دیا بجھ گیا یہ بھی مصیبت ہے. اور حضور ان سب چیزوں میں پڑھتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ مصیبت ہے روشنی میں بیٹھا ہو آدمی اندھیرا ہو جائے, آدمی روشنی سے, اچھا پہلے اگر اندھیرا ہو تو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن روشنی کے بعد جب اندھیرا ہو جائے, اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں نا, وہاں تو روشنی ہے نہیں نا, کیونکہ اندر والی روشنی انہوں نے ختم کر دی, باہری والی اللہ نے چھین لی. اندر والی روشنی اگر اس لیے لکھتے ہیں نا کہ ایک دفعہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لیمپ جل رہے تھے, یہ جو دیے جل رہے تھے, اس زمانے میں بجلیاں تو نہیں ہوتی تھی نا, تو وہ بجھ گئے. تو ساتھیوں نے پریشانی کا اظہار کیا, آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا, اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ نے باہر والی روشنی تو چھین لی لیکن دل الحمدللہ روشن ہے. فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے, یہ باہر کی روشنی چلی گئی تو کیا ہو گیا. اور پھر یاد رکھو یہ بھی ہمارے عام رواج جو ہے لوگوں میں, وہ بھی حدیث کے مطابق آدھا کلمہ پڑھتے ہیں. پورا کلمہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا وخلف لی خیرا منہا. یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر بھی عطا فرما دے اور اس کے بدلے میں کوئی بہتر نعمت عطا فرما. تو اصل پورا کلمہ جو ہے وہ یہ ہے, ہمارے آدمی آدھا پڑھتے ہیں آدھا پڑھتے ہی نہیں ہیں. انا للہ انا للہ بس اتنا نہیں, پورا پڑھنا چاہیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی بغائبۃ لی منک بخیر. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا تو میں نے حضور کے حکم کے مطابق یہ پڑھا
میں نے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر. میں نے پڑھا لیکن دل میں سوچتی تھی بھی اللہ رسول کا حکم تو آنکھوں پہ، لیکن میرے خامد سے اچھا کون مجھے ملے گا؟ میرا خامد میرے ساتھ اتنا اچھا تھا اور اتنا میاں بیوی کا پیار تھا، احترام تھا، عزت تھی کہ اس کے بعد مجھے کوئی سوچ ہی نہیں آ سکتی تھی کہ اس سے کوئی مجھے اچھا کیسے ملے گا. اور دعا میں ہے کہ اللہ مجھے اس سے اچھا عطا فرما. تو کہتی ہے کہ میری عدت ختم ہوئی، ختمنی رسول اللہ، حضور کا پیغام آ گیا. تو پھر حضور سے بہتر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. پھر تو ساری دنیا کے خامد قربان، ساری دنیا کی مخلوق قربان. تو یقین تھا دعا پہ تو اللہ نے فوراً بدلہ عطا فرما دیا. تو اس لیے مصیبت جو ہے یہ بھی ایک، اگر آدمی غور کرے تو ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، اور ایک عجیب اس میں بھی ایک لذت ہے. جیسے کہ اپنا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ. بڑے عظیم لوگوں میں تھے، جہاں حضرت مدنی اور حضرت تھانوی اور حضرت لاہوری اور حضرت امروٹی اور مولانا سندھی اور بڑے بڑے لوگ جہاں خادم ہوتے تھے اور جاتے تھے. تو وہ اپنی زبان میں ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ مہرے سجن ہے دم بدم، کہرے سجن ہے گاہ گاہ. کہ مہرے سجن ہے دم بدم، کہرے سجن ہے گاہ گاہ. اوی سجن ہے واہ واہ، ایوی سجن ہے واہ واہ. کہ رحمت تو اس کی دم بدم ہے، لیکن کبھی کبھی قہر بھی آ جاتا ہے. لیکن مولا ہم وہ بھی تیری رحمت اور یہ بھی تیری رحمت ہے، دونوں میں ہم تیری شکایت نہیں کرتے، کیوں تو نقصان سے پاک ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں بھی لفظ آیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ابھی ایک مسئلہ میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا. اسی لیے بعض فرقے جو ہیں معتزلہ کے مجبرہ پیدا ہوئے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور وہ بندہ مجبور ہے، لہذا اس کو گناہوں پہ سزا ہی نہیں ہوگی. ایک فرقہ ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے مجبرہ، مشبہہ، مجبرہ، جہمیہ، قدریہ، کرامیہ. کوئی ایک فرقہ ہے، اللہ معاف کرے. تو مجبرہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے ہر چیز ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، آسمان زمین پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ دی. اور جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اللہ کا لکھا جو ہے وہ غلط تو ہو نہیں سکتا ہے. پھر سزا کس بات کی؟ وہ کہتے ہیں گناہوں پہ کوئی سزا نہیں ہوگی، بس یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کے سے کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ نے لکھا ہے. اچھا، ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء بھٹکے ہیں. بھٹکتا بھی تو عالم ہے نا. جو دریا میں تیرے گا نہیں وہ ڈوبے گا کیا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا. ہمیشہ تیرنے والا ڈوبتا ہے نا. تو اس پر ایک عجیب واقعہ آیا ہے کہ ایک دن ایک آدمی جو ہے، ایک نوجوان کسی کے باغ میں گھس گیا. وہاں جناب سیبوں کا موسم تھا اور سیب لگے ہوئے تھے، اور سیبوں کا خدا کی قدرت ہے، عجیب خوشبو ہے، عجیب رنگ ہے. اور پھر درخت سے کاٹ کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ یہ بازار کے بکنے والوں میں تو مزہ نہیں ہوتا نا. یہ تو دوائیوں کی مار ہوتی ہے، آدھی ان پہ زہر ہوتی ہے. روزانہ سپرے کر کے انشاءاللہ ہمارے لیے بیماریوں کا گڑھ بنا دیتے ہیں. اس نے سیب توڑا، جو ہے بڑے مزے سے کھانے لگ گیا. اتنی دیر میں مالک آ گیا باغ کا.
اس نے دیکھا کہ وہ تو آرام سے بس سیب چن چن کے میرے درخت کے توڑ رہا ہے اور کھا رہا ہے اور پھینک. اس نے کہا کون ہو تم پاگل؟ یہ میرا باغ ہے، میرے سیب ہیں، کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے کہا زیادہ تقریر مت کرو مولوی صاحب، یہ زمین اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے. اس نے کہا ان درختوں کا بنانے والا اللہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اللہ ہے. پھل لگانے والا اللہ ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے. اس نے کہا جب ہر چیز اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، کھا رہا ہوں، تم کون روکنے والے؟ اس نے کہا زمین اللہ کی، پانی اللہ کا، درخت اللہ کے، سیب اللہ کے، پھل اللہ کے، میں اگر کھا رہا ہوں تو اللہ کا لکھا ہوا ہے، میں کھا رہا ہوں. اور پھر تقدیر میں لکھا تھا میں تیرے باغ میں آؤں گا، میں سیب توڑوں گا، میں سیب کھاؤں گا، تو یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، تم مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک. اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، اس نے کہا ایک رسا بھی لے آؤ اور ڈنڈا بھی لے آؤ. وہ رسا لے کے آ گئے، ڈنڈا بھی لے گیا. انہوں نے کہا باندھو اس خبیث کو. باندھا اور اس نے ڈنڈے برسانے شروع کیے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا ڈنڈا بھی اللہ کا، رسا بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، بندہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، اب چیخ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی، ہاں اللہ نے لکھا تو ہے لیکن ہمیں بھی اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور محض کر دیا ہے کہ ہم ہر حال میں کریں گے، نہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. فرمایا ہدیناہ النجدین. اسی طرح فرمایا الہمہا فجورہا و تقواہا. میرے بندے میں نے تمہیں برائی کا بھی بتلا دیا، بھلائی کا بھی بتلا دیا ہے. نہ تم مجبور محض ہو، نہ مختار کل ہو. باقی اللہ کے لکھنے کا معنی یہ نہیں اللہ نے ہمیں مجبور کیا، بلکہ اللہ نے اپنے علم کا کمال ظاہر کیا ہے کہ جب ہزاروں سال پہلے لکھا گیا، اب فرشتے کو کاغذ ملتا ہے، وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے اللہ یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے لکھ چکے ہیں. وہ کہتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، اللہ نے لکھی بھی ہیں، اور ان کے دو سبب ہوتے ہیں، یا گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، یا پھر اپنے بندوں کے امتحان و اختبار کے لیے مصیبت آتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلِنَعْلَمَ مِنْكُمُ الصَّادِقِينَ وَمِنْكُمُ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا اختبار کرتے ہیں، ہم جانے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اب امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور جب اللہ کو علم ہے تو پھر امتحان لینے کا مطلب دیکھو، یاد رکھو، امتحان جو لیتے ہیں ہم سکول میں بچوں کا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ کے بندے نے محنت کی ہے نہیں کی ہے، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، یہ کتنے نمبر لے گا، فرسٹ ڈویژن آئے گا، سیکنڈ آئے گا، تھرڈ آئے گا، فیل ہو جائے گا، ہمیں علم نہیں ہوتا. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا وہ تو جانتے ہیں، لیکن پھر وہ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تو جانتا ہوں، لیکن میں اپنی مخلوق پہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی دیکھ لو صادقین کون ہیں اور کاذبین کون ہیں، تب طیبین کون ہیں اور خبیثین کون ہیں. ان پہ ظاہر کرنے کے لیے اختبار ہے، امتحان ہے، تاکہ وہ دیکھ لیں کون مصیبت میں صبر کرنے والا ہے اور کون جزا فضا کرنے والا ہے. ورنہ میں تو جانتا ہوں مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ امتحان بھی کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم لوگوں پہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں
اچھا فی الارض کیا مانا؟ زمین میں مصیبت کا کیا مانا؟ قحط آ جاتی ہے، زمینیں پھٹ جاتی ہیں، آبادیاں نہیں دیتی ہیں، یہ زمین کے لیے مصیبت ہے۔ بندے میں مصیبت ہے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی چوٹ لگ گئی، یہ تم بدن کے لیے مصیبت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں الا فی کتاب، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، من قبل ان نبرأها، نبرأها کا معنی پیدا کرنے سے بھی پہلے میں نے سارا لکھ دیا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے۔ کیوں لکھ دیا ہے؟ تاکہ تم اگر مومن ہو، کوئی چیز چلی جائے تو غم نہ کرو، اگر مل جائے تو پھر حد سے نہ نکلو۔ اگر کوئی چیز نعمت مل جائے تو پھر نعمت کو نعمت سمجھو، یہ نہیں کہ حد سے نکل جاؤ، انسانوں کو انسان بھی نہ سمجھو، بندے کو بندہ بھی نہ سمجھو، اعتدال میں رہو۔ دیکھا نہیں ہے کہ جب دولت مندوں کو پیسہ مل جاتا ہے، کوئی سیٹ مل جاتی ہے، کوئی منسٹری مل جاتی ہے، پھر وہ انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے نا۔ دہلی کے علاقے کا واقعہ ہے تاریخ میں، وہاں ایک مجذوب ہوتے تھے، ایک سڑک کے کنارے ایک نالا تھا، گندا نالا، جس میں شہر کا گندا پانی بہتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ مجذوب آدمی تھا، وہ وہاں سارا دن بیٹھے رہتے اور ان کے ہاتھ میں ایک پتلا سا لمبا بیت ہوتا تھا، کبھی کبھی موڈ میں آتے تو بس وہ گندے پانی پہ وہ بیت مارتے رہتے۔ ایک کوئی بڑا بگڑا تگڑا نواب زادہ جو ہے وہ نکلا، اور اس کے ساتھ اس کی محبوبہ تھی، دونوں جناب بڑا اعلیٰ زرق برق لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ خدا کی شان ہے، اللہ والے نے جو بیت مارا نا جی، وہ گندا پانی جو اڑا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ عورت کے کپڑوں میں آ گیا اور مرد کے سوٹ پہ بھی آ گیا، اور وہ حیران ہو کے کھڑے ہو گئے یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو مرد نے غصے میں آ کے ہاتھ میں سٹک پکڑی ہوئی تھی، اس نے آگے اس فقیر کو 2-3 ماری۔ انہوں نے کہا یہ کیا تم فقیری، یہ فقیری ہے؟ گندے پانی سے بیٹھ کے کھیل رہے، ہمارے کپڑے تباہ ہو گئے، وقت تباہ ہو گیا، ہم واپس جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں، پھر ہم جا کے پارٹی میں شریک ہوں، بڑے فقیر بنے پھرتے ہو۔ وہ چپ ہو کے بیٹھا، اور نے غصے سے 2-3 زور سے ماری، اور غصے میں اس بیگم سے کہا چلو واپس چلے، اب کپڑے بدلے، کیا مصیبت آ گئی ہے۔ ابھی وہ کوئی 20 قدم گئے ہوں گے کہ مرد جو تھا اس کو پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ زمین پہ لوٹنے پوٹنے لگے۔ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ بیماری نہیں ہے، اچھا خاصا بندہ ہے، کوئی بات نہیں، جب ہنس کھیل رہا ہے، فوراً پکڑا گیا۔ معلوم ہوتا ہے اسے اللہ والے کی بد دعا لگ گئی۔ وہ فوراً دوڑی اور آ کے ہاتھ باندھے، اس نے کہا حضرت مہربانی کریں، معاف کر دیں، دیکھیں ایک آدمی زمین پہ تڑپ رہا ہے اور میں جانتی ہوں آپ کی بد دعا ہے۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا بیٹی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے، فرق اتنا ہے تیرے کپڑے گندے ہوئے، تیرے یار کو جوش آ گیا، مجھ پہ مار پڑی، میرے یار کو بھی جوش آ گیا۔ اور یہ تو پھر بات ہے نا، اگر تیرے کپڑے خراب ہوئے ہیں تو تیرے یار کو جوش آ گیا ہے نا، تو ہم پر بھی مار پڑی تو ہمارے بھی یار کو جوش آ گیا، ہم کیا کریں، لے جاؤ اس بدبخت کو۔ وہ پاؤں میں گر گئی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، بس معاف کیا، بس ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنے والی ہوتی ہیں، بندہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نعمت دے دوں تو پھر اللہ با کسی اکڑنے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا اعتدال میں چلا کرو، یہ نہیں اکڑ اکڑ کے چلو۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اگر بات کرو تو آستے سے، چیخ چیخ کے بات کر رہا ہے، تم کتنا چیخو گے، گدے سے بھی زیادہ آواز نکال لو گے۔
ان کا انکر الاصوات لصوت الحریر، سب سے گندی آواز جو ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک لوگ ہیں خود بھی بخل کرتے ہیں اور بعض ایسے بدبخت ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں یار تم کیا کر رہے ہو، یہ مسجد میں پیسے اور مدرسے میں پیسے، یہ تو مولوی چندے کھانے والے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، محفوظ رکھو اپنا فنڈ، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاؤ۔ یامرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل پہ اکساتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے فرمان کی نافرمانی کرو گے مجھے کیا پرواہ ہے، بنا میں تو غنی ہوں، فقیر تو تم ہو، بھکاری تو تم ہو، بھیک مانگے تو تم ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری۔ اچھا اگر تم میرا نام نہ لو، میں تو حمید ہوں، میں تو محمود ہوں، میری تو ہر صفت میں ہر حال میں میری ثنا ہے، ہر حال میں میری حمد ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ میری حمد بیان کر رہا ہے، نہ مجھے تیرے حمد کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے شکریہ کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے مال کی ضرورت ہے۔ تو خود سوچ لو کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں کرو گے گویا وہ آخرت کے بینک میں محفوظ کر رہے ہو، اور جو دنیا میں دے رہے ہو فنا ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ما اکلتا، جو تم نے کھایا وہ فنا ہو گیا، ما لبستا، جو تم نے پہنا فقط بلیتا وہ پرانا ہو گیا، ما تصدقت فقط امضیتا، جو تم نے اللہ کے لیے آگے دیا ہے وہی تیرے کام آئے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تو امتحان کے بھی قابل نہیں ہیں، رحمت کے ساتھ رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ اگر چہرے پہ کوئی دانا تھا احرام کی حالت میں پھٹ گیا کچھ نہیں ہوتا۔ دم کی رقم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری خرید کے ذبح کر کے غریبوں میں مکے کے اندر تقسیم کر دو۔ اب اس کی قیمت ہے 200 والی بھی بکری ہوتی ہے، 1000 والی بھی ہوتی ہے، جتنا تمہیں توفیق ہو۔ یہ حضرت تقی عثمانی اور حضرت ولی خان مترلہم العالی جو ہیں یہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں، سکہ علماء سے میں ہیں، اور قرآن و حدیث کے فقہ کے شناور ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ان کی بڑی خدمات ہیں، ان سے اگر استفادہ کر سکتے ہیں تو بالکل کیا کریں۔ چار مسلک جو ہیں وہ تو فقہ کے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، بس اعلیٰ حضرت وغیرہ بھی مسلک نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ تو بریلوی علماء کے ایک بڑے گزرے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کوئی فقہی منصب تو نہیں ہے، وہ تو خود حنفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے ناگپور میں کوئی بغدادی بزرگ گزرے ہیں، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ میرا بھائی یہ عرس منانا جو ہے یہ خالص بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے، اگر یہ دین ہوتا سب سے پہلے اہل بیت عمل کرتے، اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت حسین کے غم میں زین العابدین عمل فرماتے۔ یہ تو بدعات ہیں، لوگوں نے گھر رکھا ہے۔ اور عرس کا پتہ ہے تمہیں کیا معنی ہوتا ہے؟ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن کو، عریس کہتے ہیں دولہے کو۔ یہ بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، ہر سال ان کی شادی کرتے ہیں، اللہ سے وصال کرا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے کہ بعض بزرگوں کے ہاتھ کو چومتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں تکبر پیدا ہو تو اس کا ہاتھ کبھی نہ چومے۔ کہتے کہ کچھ لوگ جو ہے احمد رضا خان کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں سب سے راضی ہو جائے، لیکن بہرحال وہ بھی عجیب آدمی تھا، بہت بڑا عالم تھا،
بہت بڑا عالم تھا اور فقہ پہ اس کی بڑی دقیق اور گہری نظر تھی، لیکن پھر عجیب آدمی ہے، اس کے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو حیران ہوں گے، ایک طرف تو بدعات اور شرک کی انتہا کر دی ہے اور دوسری طرف ان ساری بدعات پہ لعنت بھیجی ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا، اللہ جانے۔ اس کی کتابوں میں دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک جگہ لکھ دیں گے کہ بھئی اگر کوئی آدمی بربنائے تعظیم کسی بزرگ کی مزار پہ آ کے چومتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جگہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، الہی کلمۃ الحق میں لکھا ہے کہ اگر وہ یہ سجدہ کر رہا ہے بطور تعظیم کے تو فاسق فاجر ہے، اور اگر بطور عبادت کے تو کافر مشرک ہے۔ اب دونوں باتیں اعلیٰ جو تھے، چھوٹے تو نہیں تھے نا، ہوئے تو بڑے نا، اعلیٰ حضرت، تو اب اعلیٰ کی باتیں اعلیٰ ہی سمجھے، ہم فقیر کیسے سمجھیں؟ عجیب ان کی باتیں ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے، یعنی دونوں طرف۔ اچھا، ایک جگہ باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سے پوچھا کہ جی عرس منایا جاتا ہے، قوالی ہو رہی ہے، فرمایا فقیر کا جو دل کہتا ہے کہ اللہ کے بزرگ جو اس مزار میں دفن ہیں وہ روحانی طور پہ ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں، میری مزار پہ قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، یہ کیا گانے بجانے شروع کر دیے ہیں۔ اور تیسری جگہ لکھتے ہیں کہ اگر عقیدت میں آ کے کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، کیا کرے آپ؟ کہتے ہیں جی کہ ہم کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ پہلے تو یاد رکھو گناہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس لیے حضور نے بی بی عائشہ سے فرمایا تھا ایاکی و محقرات الذنوب، بی بی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، آگ ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے۔ تو گناہ جو ہے گناہ ہے، لیکن کبیرہ جو ہے مانا جس میں قرآن میں حد ہو، یا جس گناہ پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہو، یا جس گناہ صغیرہ پہ اصرار ہو، وہ کبیرہ ہوتا ہے۔ جیسے شرک ہے، زنا ہے، کسی نیک بیوی کو تہمت لگانا ہے، کتاب سے منہ پھیرنا ہے، یہ کبائر ہیں۔ اچھا، داڑھی منڈانا جو ہے صغیرہ ہے، لیکن ایک دفعہ جب دوبارہ سے 12 چارہ اب وہی کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ لا صغیرۃ مع الاصرار، صغیرے کو جب ہم دہراتے رہو گے تو وہ کبیرہ بن جائے گا، تو جو بار بار داڑھی منڈائے گا وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ نہ وہ امام بن سکتا ہے نہ اذان دے سکتا ہے۔ باقی گناہ تو گناہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کی نافرمانی ہے۔ میرے والدین بوڑھے ہیں، ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں۔ غلاف کو چومنا منع ہے، صرف حجر اسود کا چومنا سنت ہے۔ اگر استلام میں ہاتھ لگ جائے تو چومنے میں کوئی اختلاف نہیں، اگر ہاتھ نہ لگے بعض علماء احناف چومنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہ چومے، بس اشارہ کافی ہے۔ کہتے جی کہ لائن میں لگ کے جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ بوسہ دو، اشارہ کرو، بس پھر لائنیں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، جب ہم لائن لگیں گے تو ہمارا لازمی بات ہے سینہ بھی پھر جائے گا کعبۃ اللہ سے، جب پھر گیا طواف ہی باطل ہو گیا، حجر اسود کے بوسے دینے کا کیا فائدہ؟ کہتے جی کہ اگر پاکستان سے ایک عورت جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، بس اللہ گناہ معاف کرے، اور کیا سفر حرام ہے غیر محرم کے ساتھ، توبہ کریں، استغفار کریں، آئیے بس اللہ قبول کرے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ
قبروں سے گزر رہے تھے تو آپ کی اونٹنی رک گئی. پہلے تو یہ حدیث ہے نہیں. حدیث یہ ہے کہ حضور رک گئے. جب حضور رک گئے تو اونٹنی بھی رک گئی. اور تیسری بات یاد رکھو، یہ اونٹنی کا علم غیب نہیں ہے. یہ حدیث میں ہے کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے الا الثقلین، انسان اور جن نہیں سنتے، باقی ہر مخلوق سنتی ہے. اسی طرح آج تک بھی ذمہ داروں میں پتہ کر لیں، رواج ہے کہ گھوڑی کو یا اونٹنی کو پیٹ میں درد ہو کہتے ہیں قبرستان لے جاؤ. وہ عذاب دیکھ کے بھول جاتی ہے اپنا درد. آدمی اگر جوتی ہاتھ میں ہو طواف کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. اگر جوتا اس کا خانہ کعبہ کو لگ گیا کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اس کا مقصد توہین ہے یا اپنی چیز کی حفاظت ہے. تو اگر جوتا پہن کے نماز ہو سکتی ہے تو طواف میں لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ پاک ہو. اگر نفل پڑھ رہا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، اگر اس کو یقین ہے کہ میں پوری کر کے انشاءاللہ پہلی رکعت میں مل جاؤں گا تو پوری کر لے، ورنہ چھوڑ دے اور نماز میں مل جائے. جو آدمی خودکشی کرتے ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں کہ یہ جان اللہ کی تھی، اس نے کیسے خیانت کی. اسی لیے قیامت میں اس کو سزا ملے گی کہ جیسے خودکشی کی تھی اللہ حکم دیں گے کہ کرتے رہو. اب اس باقی جنازہ پڑھا جائے گا، کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی. اگر انسان کی موت کے بارے میں شک ہے، قتل ہے یا خودکشی ہے، اللہ سے دعا کریں. وضاحت اللہ جانتے ہیں. انسان میں جادو ہو جائے، اس کے اثر میں خودکشی کر لے، اللہ عالم. جادو تو ہوتا ہے لیکن ایسا ہم نے نہیں سنا کہ جادو کر لو اور وہ خودکشی کر لے. کہتے جی کہ اولاد کو تو حکم ہے کہ اف نہ کرو، لیکن والدین جو اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو جائیدادیں نہیں دیتے ہیں، تو صبر تو اسی وقت ہے نا. وہ ظلم کرے تم اف نہ کرو. اف تکلیف میں ہوتی ہے نا، وہ تکلیف پہنچائے اف نہ کرو. آرام سے بھی کوئی اف کرتا ہے، وہ کہے نا تکلیف ہوگی نا. وہ تکلیف دیتے رہے، تم خدمت کرتے رہو، وہ اپنا جواب قبر میں دیں گے. ایک اونگشت مسواک ہو، ایک بالشت ہو، سب جائز ہے. یہ ابھی تک مسواک کی پیمائش کر رہے ہیں. نماز جنازہ جو ہے سنتوں کے بعد بالکل جب کھڑا ہو پڑھو. اگر نماز جنازہ میں ہماری ایک تکبیر رہ گئی تو جب امام سلام پھیر لے جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم پوری کر لو. نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں بالکل نہیں. نبی پاک کی عمر مبارک جو ہے 65 سال تھی اور آپ کے بیٹے ابراہیم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے. کہتے جی کہ بازار میں کچھ مہندی کے رنگ میں ٹیوب ملتی ہے، وہ لگا سکتے ہیں. معنی یہ ہے کہ بالوں کو یا داڑھی کو کالا رنگ نہ لگاؤ، باقی کوئی لگاؤ. کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کے درس میں مستقل بیٹھتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. اگر ان کو اتنے عرصے میں درس سے ہدایت نہیں ملی تو اب تیرے میرے کہنے سے مل جائے گی. بابا جب آدمی بڑھاپا ہو جاتا ہے نا، ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کا بھی قصور نہیں ہے. گردے ڈھیلے ہو گئے، اب لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے. اور یہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا، ان کو گھر سے نکالا جاتا ہے کہ ابا وقت ہو گیا نماز کا، جلدی جاؤ تاکہ ہماری جان چھوڑے. تو اب وہ گھر والا باقی غصہ جو ہے یہاں آگے نکالتا ہے. کیا کرے گا. سورۃ المومن شفا، قرآن سارا شفا ہے. ونزل من القرآن ما هو شفا.
نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، طواف والے گزر سکتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر عورت کو ماہواری ہو جائے، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو عمرہ کیسے کرے گی، طواف کیسے کرے گی؟ عقل کی بات کرو۔ ایک میاں بیوی بچے نے کراچی سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی نہیں کی، پہلے ہی بال کٹوا دیے، ماشاءاللہ دم پڑ گیا، عمرہ بھی دوبارہ کریں۔ ایک آدمی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق طلاق کہہ دی، طلاق ہو گئی جناب۔ یہ کیسا نشہ ہے کہ اس کو عربی لفظ طلاق کا بھی پتا تھا؟ طلاق عربی کا لفظ ہے، اس کو نشے میں کیسے یاد رہا کہ میں نے طلاق ہی کہنا ہے؟ طلاق بھی نہیں کہا، ہلاک بھی نہیں کہا، طلاق ہو گئی، یہ بہانے ہیں کہ نشہ تھا، کوئی نشہ وشہ نہیں تھا۔ میں نے لاہور سے احرام باندھا، لیکن بند چپل پہنے ہوئے تھے، کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد بدل دی، نہ بھی بدلتے کچھ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اب اتنا لمبا چوڑا تو میں نہیں پڑھ سکتا نا۔ میں نے والد کی قبر گری ہوئی تھی، بنا دی، ٹھیک ہو گیا، بس اچھی بات ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں الحمدللہ، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اور اسی طرح کرنے والوں کا سب سے بڑی روایت جو ہے وہ حضرت ابن عمر سے ہے، اور وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اگر طواف حتیم کے اندر سے کیا وہ نہیں ہوا، فوراً طواف لوٹاؤ۔ میرا احرام جو تھا وہ بمبئی چلا گیا بیگ میں نے احرام جدے سے باندھا، ایک بکری دم پڑ گئی، احرام چلا گیا، تم تو نہیں چلے گئے تھے نا؟ جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار لیتے، لبیک اللہم لبیک نیت کر لیتے، بس ختم، جدے اتر کے احرام کی چادریں باندھ رہے تھے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں تھا۔ ہم مدینے سے آتے ہوئے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی، آپ کو مدینے سے باندھنا چاہیے تھا، مدینہ منورہ میقات ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم سارے اماموں کی باتوں پہ عمل کریں تو تمہیں پھر کسی امام کی ضرورت ہی نہیں، اتنے بڑے عالم ہو کہ سارے اماموں کی فقہ پڑی ہوئی ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی؟ پھر تم خود مجتہد ہو ماشاءاللہ۔ میرے بال آدھے ان سے کم تھے، مشین لگوائی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، آپ نے بال خود کاٹ لیے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ سبز پگڑی والے کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں وہ درود نہیں پڑھتے، تو جو پڑھتے ہیں وہ تو وہابی نہیں ہے نا۔ کوئی مسلمان مجھے دکھاؤ جو نماز میں درود نہ پڑھتا ہو، کوئی ایسی نماز ہے جو بغیر درود کے ہو، تو پھر وہ وہابی تو نہ رہے نا، پھر سب پگڑی والے جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حجر اسود کے علاوہ غلاف کعبہ کو یا رکن یمانی کو چومنا ناجائز ہے۔
کہتے جی کہ اگر کوئی جماعت حقیقی معنوں میں خلافت قائم کرنا چاہتی ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، دینا تو چاہیے، لیکن وہ خلافت لندن میں قائم کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ملک میں نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے ان کو مسلمان تو کرو، خلافت تو بعد میں قائم ہوگی نا۔ تم لوگوں کو نمازی بناؤ تو خلافت ہوگی، نماز ہی نہیں پڑھتے خلافت کس پہ قائم کرو گے؟ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کی قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہماری سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم نے واقعی تیری نافرمانی کی ہے، اپنا عذاب رفع فرما، اپنا عذاب رفع فرما، رحمت کے فیصلے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ